بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل ہم نے یہاں پر ختم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے پاس تھے تو اس وقت آپ کی عمر 4 برس ہو گئی، تو ایک واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ صدر سینے کو کہتے ہیں اور شق کا مطلب ہوتا ہے چیرنا، تو سینہ چیرنے کا ایک واقعہ پیش آیا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے وہ اس وقت بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کی غرض سے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک جبریل تھے اور ایک فرشتے اور بھی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل مبارک کو باہر نکالا اور اس میں سے کچھ حصہ نکال کے باہر ڈال دیا اور باقی واپس رکھ کے سینے کو بند کر دیا۔ بچوں نے جب یہ ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ معاذ اللہ محمد پہ حملہ ہو گیا ہے اور کچھ لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئیں تو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح سلامت تشریف فرما تھے وہاں پر۔ تو حضرت حلیمہ نے پوچھا کہ میرے لال کو کیا ہوا، تو سرکار نے بتایا کہ اس طرح 2 بندے آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کیا، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہوئی اس کی۔ تو حضرت حلیمہ کو ایک شک ہو گیا کہ کہیں اس بچے پر کچھ سائے کی علامات ہیں، تو خدشہ ہوا کہ آئندہ اس قسم کے واقعات ہوں گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، اس لیے وہ جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ واپس کرتی، لیکن بہرحال واپس لے گئیں اور مکہ میں ان کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم نشرح کی تفسیر کے اندر اور مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے، زندگی میں 4 مرتبہ سرکار کا شق صدر ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 4 برس کی عمر تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ اس لیے کہ اب جب 4 برس کے بعد جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ چلنے پھرنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، اس کے اندر پھر خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کھیل کود کی خواہشات ہوتی ہیں، شرارتوں کی طرف بچہ مائل ہوتا ہے اور لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اور مختلف قسم کے معاملات اس بچے کے پاس آتی ہیں، وہ سمجھنے لگتا ہے چیزوں کو۔ پھر کبھی وہ ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، کبھی وہ کسی کی چیز اٹھا لیتا ہے جسے ہم چوری کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے وہ حصہ جو ان چیزوں کی طرف مائل ہو سکتا تھا، اس حصے کو وہاں سے نکال دیا گیا، تاکہ آپ بچپن میں جو بچے شرارتیں کرتے ہیں یا کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں یا دیگر وہ کام جو بھی میں نے آپ کو بتایا وہ کرتے ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچ جائیں۔ دوسری مرتبہ شق صدر ہوا ہے جب آپ کی عمر تھی 10 برس کی، کیونکہ 10 برس میں بچہ مراہق ہوتا ہے اور بلوغت کے قریب ہو جاتا ہے، اور کیونکہ بچے نے جب بالغ ہونا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی نوجوانی کا ایک دور شروع ہوتا ہے، اور نوجوانی میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، اس میں بندہ کچھ عیاشیاں کرتا ہے، کچھ خواہشات اس کے اندر جنم لیتی ہیں، کچھ وہ دوستیوں میں پڑ جاتا ہے، تو اس قسم کے معاملات آتے ہیں نوجوانی کی عمر میں۔ تو پھر جب آپ نوجوانی میں داخل ہونے لگے تو اس وقت بھی آپ کا شق صدر ہوا، اور آپ کے سینہ مبارک سے وہ حصہ جو ان چیزوں کی طرف مائل ہو سکتا تھا اس حصے کو الگ کر دیا گیا، تاکہ آپ جو ہے وہ جوانی کی جو مسائل ہیں ان سے سرکار دور رہیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسری مرتبہ شق صدر ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور آپ پر پہلی وحی نازل ہونی تھی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا۔ اس سے پہلے آپ کا شق صدر ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ وحی کا ایک بار ہے، وزن ہے، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے منصب نبوت،
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا اہل بنانے کے لیے اور وہ جو بارے وحی ہے اس کا متحمل کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا اور سینے میں علم و حکمت کے جو جواہر تھے وہ رکھے گئے۔ چوتھی مرتبہ شق صدر ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے لگے، تو اس سے پہلے جبریل امین نے جب آپ کو بیدار کیا تو اس کے بعد پہلے شق صدر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروانا تھا، اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ دیدار کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیاں اور کلام ربانی کی جو ہیبتیں ہیں ان کے متحمل ہو سکیں، اس لیے شق صدر کیا گیا چوتھی مرتبہ بھی۔ تو یہ 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ چلیں واپس پلٹتے ہیں۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ شق صدر ہوا تو حضرت حلیمہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے گئیں اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا، اور ساتھ میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ جو آپ کا بیٹا ہے مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ اس پر کوئی سایہ وغیرہ کی کوئی شکایت ہے، کیونکہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میرا بیٹا اس قسم کا نہیں ہے، تو یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ اپنی والدہ کے پاس 4 برس کی عمر میں مکہ واپس تشریف لے کر آ گئے۔ دودھ پلانے والی ایک خاتون تو حضرت حلیمہ ہیں، اور دوسری خاتون خوش نصیب جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے بچپن میں، وہ حضرت ثویبہ ہیں۔ یہ ثویبہ ابو لہب کی وہ خادمہ ہیں اور باندی ہیں جنہیں ابو لہب نے رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو کل ہم نے بخاری شریف کے حوالے سے درس کے اندر یہ بات کوٹ کی تھی کہ وفات کے بعد بھی ابو لہب چونکہ پکا جہنمی ہے، تو اس کے باوجود کہ وہ جہنم میں ہے، چونکہ اس نے رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کیا تھا، تو جس انگلی کے اشارے سے اس نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے اسے ٹھنڈے پانی کے ساتھ سیراب کیا جاتا ہے۔ تو وہ ثویبہ ہیں جنہوں نے حضرت حلیمہ سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چند دن کے لیے دودھ پلایا، اور پھر آپ نے اپنی والدہ کا بھی دودھ پیا۔ تو 3 خوش نصیب خواتین کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس آ گئے تو ام ایمن نام کی ایک خادمہ تھی سرکار کی۔ یہ ام ایمن آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، کنیز خادمہ۔ اس زمانے میں جو یہ رواج تھا غلاموں کا، تو جو مرد ہوتے تھے انہیں تو ہم غلام کہتے ہیں، اور جو خاتون ہوتی تھی اسے کنیز بھی کہتے ہیں، باندی بھی کہتے ہیں، اور لونڈی بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں، اگر میں کہیں کوئی بدل کے لفظ استعمال کروں تو مطلب یہی ہوگا۔ تو وہ جو ام ایمن ہیں وہ وراثت میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی تھیں، کیونکہ سرکار کے والد کا وصال ہو گیا تھا۔ تو ام ایمن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، اور آپ کے کپڑے دھوتی تھی، آپ کے لیے کھانا تیار کرنا اور آپ کی خدمت کرتی تھی، اور آپ کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام بچوں سے صورت اور سیرت میں ہر لحاظ سے مختلف بھی تھے، اس لیے ام ایمن ایک جداگانہ انداز سے سرکار سے محبت بھی کیا کرتی تھی اور آپ کا بڑا خیال بھی رکھتی تھی۔ 6 برس کی عمر ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے کر گئیں، اور وہاں پر آپ کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار بھی رہتے تھے، وہ رشتہ دار بھی تھے آپ کی والدہ کے۔
تو اپنے رشتہ داروں سے ملنے بھی گئیں اور ساتھ میں یہ بھی ارادہ کیا کہ رسول اللہ کو ان کے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت بھی کروائی جائے۔ وہاں ایک مہینہ ٹھہرے سرکار، اور واپسی پر جو ہے وہ ابوا نامی ایک بستی ہے، ابوا، الف با واو الف اور حمزہ، ابوا، یہ ایک بستی ہے، وہاں پر آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کافی علیل ہو گئیں، بہت زیادہ بیمار ہو گئیں۔ آپ کو بخار ہوا، جس سے ہماری آج کی اصطلاح میں تپ دق یا تپ دق کہتے ہیں، یہ والا شدید بخار ہو گیا، اور یہ بخار جو ہوتا ہے وہ جان لیوا بخار ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس بخار میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ابوا پر انتقال ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 6 برس۔ وصال سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک چند جملے ارشاد فرمائے، بڑے زبردست۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، کل حی میت، ہر زندہ چیز نے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، وکل جدید بال، اور ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، وکل کبیر یفنی، اور ہر بڑی چیز نے فنا ہو جانا ہے، وَأَنَا مَيْتَةٌ وَذِكْرِي بَاقٍ، میں بھی اس دنیا سے رخصت ہونے لگی ہوں لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا، کیونکہ میں ایک خیر چھوڑ کر جا رہی ہوں، وَوَلَدْتُ طُهْرًا، اور میں ایک پاکیزہ بچہ پیدا کر کے اس قوم کو دے کر جا رہی ہوں۔ تو واقعی آپ کے یہ جملے درست ثابت ہوئے، کیونکہ آپ کے جو شہزادے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ منصب اور مقام عطا فرمایا کہ جو کائنات میں کسی کے نصیب میں نہیں آیا۔ آپ سید العالمین بنے، اور آپ کے سر اقدس پہ خاتم النبیین ہونے کا تاج سجایا گیا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو سلسلہ نسب ہے وہ چوتھے درجے میں جا کر سرکار کے سلسلہ نسب سے اکٹھا ہو جاتا ہے، حضور کے والد کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، یہ جو کلاب ہیں یہاں تک سرکار کے جو والد کی طرف سے سلسلہ نسب ہے وہ کلاب میں جا کے مل جاتا ہے، پھر کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی، آگے سلسلہ نسب وہی ہے جو سرکار کا سلسلہ نسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے، والد کا نام عبداللہ ہے۔ نوٹ پیڈ ہے تو یہ چیزیں نوٹ کر لیں۔ آپ کے نانا کا نام ہے وہب، یعنی حضرت آمنہ کے والد کا نام ہے وہب، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نانی کا نام ہے برہ۔ برہ یہ عام طور پر جو ہے نا، جو لوگ سوال کرتے ہیں پھنسانے کے لیے، وہ پہلے پوچھتے ہیں سرکار کی نانی کا نام کیا تھا، تو نوٹ کر لیجئے حضور کی نانی کا نام برہ تھا۔ سرکار کی جو دادا مبارک تھے ان کا نام تھا عامر، ان کا لقب تھا شیبہ، اور ایک نام سے وہ معروف تھے، وہ نام ہے عبد المطلب، جن کا تذکرہ خیر ہم پہلے پڑھے ہیں۔ عبد المطلب سرکار کے دادا ہیں، لیکن یہ آپ کا عرفی نام ہے۔ حضرت عبد المطلب کا اصل نام ہے عامر، اور آپ کا ایک لقب تھا شیبہ۔ یہ حضور کے دادا ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی جان کا نام تھا فاطمہ بنت عمر، یعنی فاطمہ سرکار کی شہزادی بھی ہیں اور فاطمہ سرکار کی دادی بھی ہیں، فاطمہ بنت عمر۔ بہرحال 6 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غم کا یہ پہاڑ ٹوٹا کہ آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ کے والد سرکار کی ولادت سے 6 ماہ پہلے انتقال کر چکے تھے، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا، تو اب آپ مکمل طور پہ در یتیم تھے۔ بھلا ہو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا، اللہ تعالیٰ ام ایمن کی قبر پہ کروڑاں رحمتیں برسائے۔ ام ایمن نے پھر سرکار کا بہت خیال رکھا، پہلے بھی بہت رکھتی تھیں، لیکن حضور جب اس غم سے دوچار ہوئے تو پھر انہوں نے اور بھی زیادہ محبت کی سرکار سے،
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ایمن سے فرمایا کرتے تھے انت امی بعد امی، یعنی میری ماں کے جانے کے بعد تم نے میری ماں ہونے کا حق ادا کیا۔ یہی حضرت ام ایمن ہیں کہ بعد میں آپ نے ان کا نکاح کر دیا تھا حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام تھے، تو ان کے ساتھ آپ نے ام ایمن کا نکاح کیا تھا، اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے۔ اور پھر وہاں سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کا نام ہے اسامہ بن زید، اور اسامہ بن زید جو ہیں ان سے سرکار بہت محبت بھی کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ سواریوں پہ اور سفر و حضرت میں ساتھ رکھتے تھے۔ تو یہی اسامہ بن زید ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے جو آخری لشکر سرکار نے روانہ کیا تھا مسیلمہ کذاب کے خلاف جو اعلان نبوت کر رہا تھا، وہ آپ نے اسامہ بن زید کی سربراہی میں لشکر بھیجا تھا۔ اسامہ بہت نوجوان سے تھے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ان کو نہیں بھیجنا چاہیے سردار بنا کر، لیکن سرکار نے انہیں کمانڈر بنا کے، چیف بنا کے آرمی کا، انہیں آپ نے مسلمہ کذاب کے خلاف محاذ آرائی کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لشکر ابھی درمیان میں تھا تو سرکار کا وصال ہو گیا تھا، اور پھر یہ لشکر واپس پلٹا، پھر اسی لشکر کو انہی کی سربراہی میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھیج دیا تھا۔ یہ ہم آگے کی تاریخ آخر میں ڈسکس کریں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت ام ایمن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے والدہ کے وصال کے بعد۔ تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے بچپن میں ان کی پیدائش کے واقعات بھی دیکھے تھے، اور اب وہ ان کی صورت اور سیرت سے بھی بڑے متاثر تھے۔ خود حضرت عبد المطلب بڑے باروب شخصیت تھے اور بڑے باوقار انسان تھے۔ آپ کی ہیبت یہ تھی کہ جب آپ تشریف لے کر آتے تھے تو آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی، تو وہاں پر آپ کے سگے بیٹے بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، وہ بھی کھڑے رہتے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے، اور اپنی اولاد پر بھی سرکار کو ترجیح دیتے تھے اور حضور کی بات سنتے تھے۔ اگر کوئی بیٹا بول رہا ہوتا تھا اور سرکار کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے تھے، بیٹے کو روک دیتے تھے اور بات سنتے تھے سرکار کی کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ عظیم محبتیں اور شفقتیں ساتھ رہیں دادا کی، لیکن یہ صرف ساتھ رہیں 8 برس 2 ماہ اور 10 دن کی عمر مبارک تک۔ جب آپ کی عمر یہ ہو گئی، آپ 8 سال 2 ماہ اور 10 دن کے ہو گئے، تو اس وقت آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آپ کی والدہ کے بعد یہ بہت بڑا عظیم صدمہ تھا، کیونکہ آپ کے ننھال میں سے ابھی نانا نانی بھی نہیں تھے، اور سرکار کے والدین بھی نہیں تھے، اور دادا دادی میں سے یہ صرف دادا حیات تھے۔ ان دادا کا بھی اب انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ جناب ابو طالب جو ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں۔ ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ ابو طالب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت فطری محبت بھی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور بڑے بہترین قسم کے دل لبھانے والے بچپن کو دیکھ کر ابو طالب کو سرکار سے ایک الگ قسم کی محبت ہو گئی۔ ابو طالب سرکار کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ سرکار کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، گھر میں ہونا تو اپنے ساتھ رکھنا، باہر نکلنا تو اپنے ساتھ لے کے نکلنا، اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا، اور اتنا شدید قسم کا قحط پڑا کہ اب بارش ایک طویل عرصے سے نہ برسی، سبزہ بھی نہیں ہوگا۔ سبزہ نہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ مویشیوں نے ظاہر ہے کچھ کھایا پیا نہیں، تو مویشی مرنے لگے، انسانوں میں اموات ہونے لگیں، اور عجیب قسم کا ایک قحط پڑا، اناج ختم ہونے لگا، تجارتی قافلے آنا بند ہو گئے، بڑی مشقتیں ہوئیں۔ تو لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ابن عساکر وغیرہ نے اپنی کتب میں روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں یا ابا طالب اقحط الوادی و اجدب العیال، وادی مکہ میں قحط پڑ گیا ہے اور بچے بلک رہے ہیں،
فہلم فاستسقِ، آپ چلیے تو صحیح رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دیکھیں راوی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ اس زمانے کے لوگ بھی جس انداز سے ان باتوں کو دیکھا کرتے تھے کمال ہے۔ وہ کہتا ہے فخرج ابو طالب، ابو طالب نکلے، اور شان یہ تھی کہ ومعہ غلام، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا چھوٹا، کأنہ شمس دجن، وہ بچہ ایسا تھا کہ جیسے سورج ہوتا ہے نا، سورج، اور سورج کے اوپر کالے بادل آ جائیں، اور بادل جب ہٹتے ہیں نا تو سورج روشن ہونے لگتا ہے، یعنی یکدم نہیں روشن ہوتا، روشنی اس کی ابھی پھیلنے لگتی ہے۔ یہ جو بچہ ساتھ تھا نا، اس کا چہرہ سورج کی طرح ایسے چمک رہا تھا۔ تجلت عنہ صحابۃ قطنا، یعنی جیسے ابھی ابھی اس کے اوپر سے کالے بادل ہٹے ہوئے ہوں، ایسا چہرہ چمک رہا تھا اس بچے کا۔ فأخذہ ابو طالب، حضرت ابو طالب نے ان کو پکڑا، فألصق ظہرہ بالکعبۃ، اور اس بچے کی جو پیٹھ ہے نا وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لگائی۔ مراد ہے بچے سے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ، تو سرکار کی پیٹھ مبارک پشت کو خانہ کعبہ کے ساتھ لگایا۔ ولاذ الغلام باصبعہ، اور بچے نے نا آسمان کی طرف ایک اشارہ کر دیا، سبحان اللہ۔ وما فی السماء قزعۃ، آسمان میں کوئی ایک ٹکڑا بادل کا نہیں تھا۔ جب بچے نے انگلی اٹھائی نا، فاقبل السحاب من ہا ہنا وہا ہنا، دائیں بائیں مشرق مغرب سے بادل امڑ آئے اوپر، اور یکا یک بارش جو ہے وہ برسنے لگی، اور اتنی شدید بارش آئی کہ اب کھیت بھر گئے پانیوں سے، گلیاں پانی سے بھر گئیں، اور لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بعد میں حضرت ابو طالب ایک قصہ سناتے تھے جب بارش آنے کا، تو وہ یہ فرماتے تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ، یہ حسین چہرے والا جس کے چہرے کی دعا کو وسیلہ بنا کے دعا کی جائے تو اللہ بارش برسا دیتا ہے، یہ یتیموں کے ملجا اور ماوا ہیں، اور بیواؤں کو اور غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ شان ہے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج گئے گزرے زمانے میں اتنا عرصہ بیت چکا ہے، اب آ کے لوگوں میں نا عیب نظر آنے، لوگ نا عیب ڈھونڈنے لگ گئے ہیں رسول اللہ کے، کہ یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا۔ کاش کبھی اس دور کے لوگوں کی سٹیٹمنٹ اور ان کے بیانات اٹھا کے پڑھیں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کس نگاہ سے رسول اللہ کو دیکھتے تھے۔ اب بھی نہ وہ صاحب ایمان ہیں، اور نہ رسول اللہ نے دعوی نبوت کیا ہے، اور نہ انہیں پتہ ہے کہ یہ آگے چل کے نبی بننے والے ہیں، لیکن چونکہ حضور کا حسن اور حضور کا جمال بے کمال تھا اور بے مثال تھا، تو اسے دیکھ کر وہ لوگ دیوانے ہو جاتے تھے۔ وہ کسی اعظم چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے، جے ہتھ پھلاں وچ رکھدا ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں مے خانہ کھل جاوے، علم خدا نے انہاں دتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے انہیں دتی علماں وچ نہ آوے، خلق دے نے موہ لئی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے، آزم ایڈا سوہنا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں، آپ نے کوئی تعلیم باقاعدہ طور پہ کسی درسگاہ سے حاصل نہیں کی ہے۔ اس زمانے میں ایک تو رواج نہیں تھا، اور چونکہ عرب کے جس علاقے میں سرکار تشریف لائے تھے وہاں درسگاہیں تھیں بھی نہیں۔ انفرادی طور پر اگر کوئی شخص کسی سے کچھ لکھنا سیکھ لیتا یا کچھ ریڈنگ کرنا سیکھ لیتا تو یہ ایک الگ معاملہ تھا، باقاعدہ طور پہ پڑھنے پڑھانے کے کوئی سلسلے وہاں پر ہوتے بھی نہیں تھے، کوئی ایسی درسگاہ نہیں تھی کہ جہاں بچے باقاعدہ طور پہ سٹڈی کرنے کے لیے جاتے ہوں۔ تو اس لیے چونکہ جیسا کلچر تھا ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ کسی شخص سے آپ نے کوئی علم حاصل نہیں کیا۔ آپ کا لقب ہے امی۔ امی کا ایک مطلب تو ہوتا ہے آپ کی نسبت اہل علاقہ کی طرف ہے، چونکہ یعنی جو بستی ہے نا مکہ، اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، ام القریٰ مکہ کو کہا جاتا ہے۔
تو اس بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے چونکہ آپ ام القریٰ کے رہنے والے ہیں تو آپ کو امی کہا گیا، جیسے کہ بغداد کا رہنے والا بغدادی کہلائے گا، پاکستان کا رہنے والا پاکستانی کہلائے گا، لاہور کا رہنے والا لاہوری کہلائے گا، تو ام القریٰ کا رہنے والا امی کہلائے گا۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو جس نے، اس سے امی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ امی اس معنی میں بھی ہیں اور اس معنی میں بھی ہیں جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں رکھا گیا اور باقاعدہ طور پہ آپ کا استاذ دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی 5 وجوہات ہمارے سیرت نگاروں نے بیان کی ہیں اور محدثین نے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈائریکٹ استاد اللہ تعالیٰ ہے۔ خلق الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، ٹھیک ہے؟ تو ایک مقام پہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اور ایک آگے چل کے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب جو ہے وہ بڑی عزت والا ہے، اور وہ جو عزت والا رب ہے وہ آپ کا استاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی استاد ہو جو میرے علاوہ ہو اسے پڑھانے والا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو استاد ہوتا ہے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ استاد کا علم شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو کم از کم اس وقت تو بچے سے زیادہ علم استاد کے پاس ہوتا ہے، اگرچہ بعد میں چل کے اللہ تعالیٰ شاگرد کو استاد سے زیادہ بھی بنا دیتا ہے، اور ایسی کئی مثالیں تاریخ میں موجود بھی ہیں، لیکن اس وقت جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت کم از کم استاد کے پاس علم بچے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ کسی لمحے بھی کسی شخص کا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ہو، اس لیے آپ کا کوئی دنیا میں استاد نہیں بنایا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر سرکار کسی شخص سے پڑھتے دنیا کے اندر تو لوگوں کو یہ وہم ہوتا کہ حضور جو قرآن ہمیں سناتے ہیں، کیونکہ حضور پڑھے لکھے ہیں تو اپنی طرف سے قرآن بنا کے لے آتے ہیں اور سنا دیتے ہیں، تو اس لیے بھی آپ کو امی رکھا گیا تاکہ آپ جب قرآن کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائیں تو انہیں یہ خدشہ نہ ہو کہ یہ خود سے بنا کے لاتے ہیں، انہیں پتہ ہو کہ یہ اسی معاشرے میں رہے ہیں اور کسی سے پڑھے بھی نہیں ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں ہے۔ تو انہیں اس بات کا پھر یقین کرنا پڑے گا کہ جب اس بندے کا استاد نہیں ہے اور اتنی مشکل باتیں یہ کر رہا ہے، اتنی حکمت بری باتیں کر رہا ہے، تو یقیناً یہ پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی سنا رہے ہوں گے۔ چلیں، چوتھی بات یہ ہے کہ جب اگر سرکار اس زمانے میں پڑھتے کسی سے تو پھر ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اگر پڑھائی ہوتی تو پرانی کتابیں جو انبیاء پر نازل ہوئی ہیں وہ کتابیں پڑھی جاتی، تو وہ کتابیں اگر سرکار پڑھتے اور اس کے بعد آپ اعلان نبوت کے بعد اللہ کا قرآن سناتے تو اب لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا کہ دیگر کتابوں سے مواد اکٹھا کر کے اسے فصیح عربی میں بنا کے ہمیں سنا رہے ہیں، کیونکہ باتیں قرآن کریم میں اکثر وہ ذکر کی گئی ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی موجود تھیں، اور اسی کو بار بار قرآن نے اس انداز سے تعبیر کیا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، کہ جو ان کے پاس پہلے سے کتابیں موجود ہیں یہ قرآن بھی تو انہی کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اگر سرکار اس وقت جو ہے وہ پرانی کتابیں پڑھے ہوئے ہوتے اور اس سے سرکار بیان کرتے اور قرآن سناتے تو لوگوں کو یہ وہم ہوتا کہ پرانی کتابوں سے مواد لے کر اسے فصیح عربی میں کنورٹ کر کے سرکار سنا رہے ہیں، تو پھر انہیں یقین نہ آتا، اس لیے سرکار کو امی رکھا گیا اور آپ کا باقاعدہ کوئی استاد نہیں تھا۔ 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ اگر کوئی استاد ہوتا سرکار کا دنیا میں تو استاد کی تعظیم لازم ہوتی ہے شاگرد پہ، کیونکہ جو شاگرد اپنے استاد کا ادب نہیں کرتا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ بندہ بے فیض رہتا ہے، یعنی اس بندے کا کوئی فیض نہیں ہوتا اس کے پاس، اور اسے علم کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس بندے کو نصیب نہیں ہوتی جو اپنے استاد کا ادب نہیں کرتا۔
وہ بڑا ایک مشہور جملہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. تو جو بندہ استاد کا ادب نہیں کرتا ہے وہ بے نصیب رہتا ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد ہوتا تو نبی کریم کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی فرد ایسا ہو دنیا میں جس کی تعظیم میرا محبوب کرے، بلکہ رب کی منشا اور حکمت یہ تھی کہ پوری کائنات میرے محبوب کی تعظیم کرے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے والد بھی آپ کی پیدائش سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور والدہ چونکہ ضرورت تھی سرکار کی، اس لیے 6 ماہ کی اور 6 برس کی عمر تک والدہ حیات رہیں، اور 6 برس کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدہ کا سایہ بھی اٹھا لیا، کیونکہ اب سرکار جو ہے وہ بلوغت کی طرف جا رہے تھے اور سمجھدار ہو رہے تھے، سمجھداری والی عمر کی طرف جا رہے تھے. تو اس عمر میں آ کے بچے کو اپنی والدہ کا احترام لازمی ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا گیا کہ سرکار پر کوئی کسی کا احترام لازم نہ رہے، بلکہ پوری کائنات پہ لازم ہو کہ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا. آپ نے معاش کے لیے 2 کام کیے ہیں. پہلے آپ بکریاں چراتے تھے اور اس کا جو معاوضہ ملتا تھا اس پہ گزر اوقات ہوتا تھا، اور اس کے بعد آپ نے تجارتی سفر کیے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک تجارتی سفر ابو طالب کے ساتھ کیا تھا جب آپ کی عمر تھی 13 برس کی. ایک تجارتی سفر آپ نے 20 برس کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق کی مائیت میں کیا تھا، اور ایک سفر آپ نے 25 برس کی عمر میں یا 24 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر سرکار تشریف لے کر گئے تھے، اور ایک سفر یہ کیا تھا. جو درمیان والا سفر ہے اس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں، لیکن باقی 2 سفروں کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. ہمارا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، بس ہم ایک سفر تجارت پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز اس سے آگے پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام طور پہ بکریاں چرائی ہیں پہلے دور میں، اور بکریاں چرانے کی حکمت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور بکریاں چرانا نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بکری ہوتی ہے نا، بکری وہ فطرت کے لحاظ سے ایک سمت پہ نہیں چلتی ہے. کچھ جانوروں کی عادت ہوتی ہے وہ ایک سمت پہ چلتے ہیں، جیسے بھیڑیں ہیں نا، بھیڑ اگر ایک چل رہی ہے نا تو دوسری اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوگی. سیم ایسے ہی جیسے اس نے جمپ لگا لی ہے پہلی والے نے تو پچھلی بھی جمپ لگائے گی، خواہ وہاں پہ کچھ کی عادت ہوتی ہے. اور جیسے چیونٹیاں ہیں تو وہ ایک قطار میں چلتی ہیں. تو کچھ جانور ہوتے ہیں جو اتنے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو قطار میں چل لیتے ہیں یا ایک ترتیب سے رہ لیتے ہیں، لیکن بکری کے اندر یہ وصف نہیں ہوتا. بکری کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ہانک کے سیدھا کریں گے، یہاں سے کریں گے تو وہ دوسری طرف سے نکل جائے گی، اور دوسری طرف سے لائیں گے تو وہ کسی اور طرف سے نکل جائے گی. تو بکریاں چرانا جو ہے وہ نسبتاً دیگر جانور چرانے سے مشکل ہوتا ہے. تو انبیاء کرام کو بکریاں چرانے کا ایک کام کروایا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد میں تو نبی کی ایک تربیت کی جاتی ہے بکریاں چرانے کے ضمن میں، کہ بکریاں چرا چرا کے نبی کا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ ایک سمت پہ چلتے نہیں ہیں، انہیں چلانا پڑتا ہے. کبھی یہاں سے ہانک کے چلانا پڑتا ہے، کبھی بائیں طرف سے ہانک کر چلانا پڑتا ہے. تو اس تربیت سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو گزارا تاکہ سب نبی جو ہیں وہ ذہنی طور پر اس بات پر تیار رہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم اعلان نبوت کریں گے تو سب کے سب لوگ ہمارے ہاتھ پیر چومیں گے اور ہمارے قدم چومیں گے اور ہماری واہ واہ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ لوگ اعلان نبوت کریں گے تو پھر لوگوں کو سمیٹنا اور سمیٹ کر پھر آخر تک لے جانا،
یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور آخر وقت تک آپ لوگوں کو اس دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے، پھر ہٹتے رہیں گے، یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی مشقت میں گزاری۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، اور جتنے لوگ ان کے پیروکار بنے تھے ان کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، یعنی بعض تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 40 لوگ تھے، بعض نے لکھا ہے کہ وہ 70 تھے، یعنی 100 کی حد بھی، سینچری بھی پوری نہیں ہو سکی 950 سال کی تبلیغ میں، تو لوگ اتنے بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بکریاں چرانے کا منصب دیا گیا، تو ایک سفر تجارت ہے آپ کا حضرت ابو طالب کے ساتھ۔ یہ پھر آج ہمارا وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں بیان کر دیں گے، بلکہ ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سفر شام ہم بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے ایک سفر کیا تھا۔ اس وقت سرکار کی عمر مبارک تھی 13 برس کی۔ چونکہ ابو طالب جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ساتھ رکھتے تھے، تو ابو طالب جا رہے تھے ملک شام میں اپنا تجارتی مال فروخت کرنے کے لیے، تو انہیں یہ مناسب لگا کہ اگر میں یہاں چھوڑ جاؤں گا تو میرا دل وہاں پر بھی انہی کے ساتھ لگا رہے گا، اور میں وہاں پریشان رہوں گا، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو میں ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ وہاں آپ نے ملک شام کی ایک علاقے بصرہ میں قیام کیا۔ تو بصرہ کے قریب نا ایک عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا، جسے کلیسا کہتے ہیں، ایک کلیسا تھا، اور اس کلیسا کے اندر ایک راہب تھا جو برسوں سے اس کلیسا کے اندر بند تھا، اور وہ کبھی وہاں سے باہر نہیں نکلا۔ اس کا نام تھا جرجیس۔ جرجیس اس راہب کا نام تھا، اور اس کا لقب جو لوگوں میں مشہور تھا وہ تھا بحیرہ۔ یا آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں گے تو لکھا ہوگا بحیرہ راہب۔ تو وہ بحیرہ نام کا ایک راہب تھا۔ راہب کیسے کہتے ہیں؟ راہب اس عبادت گزار کو کہتے ہیں جو دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کے گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، اور ایک جگہ بیٹھ کے، ایک جگہ بند ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس بندے کو راہب کہتے ہیں۔ عیسائیوں نے اپنے اوپر یہ خود لازم کر لیا تھا، رہبانیت کو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کو بدعت قرار دیا ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے بدعت بنا لی تھی رہبانیت کو۔ بہرحال وہ راہب تھا اور بڑا عبادت گزار تھا، اس کا نام جرجیس تھا، اور لقب اس کا تھا بحیرہ، یا معروف تھا لوگوں میں بحیرہ کے نام سے۔ وہ پہلی مرتبہ جو ہے نا وہ اپنے اس کلیسے سے باہر آیا، اور باہر آ کے نا اس نے یہ جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا ابو طالب کا، یہ وہاں گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنے لگا، اور دیکھنے کے بعد نا اس نے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا ھذا سید العالمین ھذا یبعثہ رحمۃ للعالمین، کہتا ہے یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ عنقریب رحمۃ للعالمین بن کر مبعوث ہوں گے۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ وما علمک بذالک، بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو کہنے لگا انکم حین اشرفتم بہ من العقبۃ، جب تم اس طرف سے آ رہے تھے نا تو میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا، میری نظر جس درخت پر پڑی اور جس پتھر پر پڑی وہ درخت سجدہ کر رہا تھا، یعنی درخت بھی سرکار کو سجدے کے لیے جھکے ہوئے تھے، اور پتھر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کے لیے جھکے ہوئے تھے۔ اور آگے کہتا ہے ولا یسجد الا لنبی، اور یہ جو پتھر اور درخت ہیں یہ سوائے نبی کے اور کسی چیز کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو بس میں یہ جان گیا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے یہی خاتم النبیین بن کے اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے۔ اور پھر اس نے جو ہے وہ آپ کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھا، اور پھر جو ہے نا وہ اس نے کہا کہ میں نے جو صفات اپنی کتابوں کے اندر پڑھی ہیں نا نبی آخر الزماں کی، وہ ساری صفات اس بچے میں موجود ہیں۔ اور پھر اس نے ابو طالب کو بلایا اور الگ لے کر گیا۔ ابو طالب سے اس نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں پر یہودی ہیں،
اور انہوں نے اگر اس بچے کو پہچان لیا تو وہ کوئی مسئلہ کر دیں گے اس کے ساتھ. مشورہ میرا ہے کہ اس بچے کو یہاں سے واپس بھیج دیا جائے. تو دو روایتیں ہیں آگے. ایک روایت میں یہ ہے کہ ابو طالب نے بعض جو آپ کے ساتھ شرکاء تھے ان کے سپرد کر کے آپ کو واپس مکہ بھجوا دیا تھا. اور ایک روایت یہ ہے کہ ابو طالب اسی جگہ اپنا تجارتی سامان فروخت کر کے اسی بازار میں خود سرکار کو واپس لے کے مکہ تشریف لائے تھے اور ملک شام آگے اس بازار میں نہیں گئے تھے جہاں یہودیوں کا تسلط تھا، کیونکہ ابھی آپ کو بھی یہ خدشہ لگ گیا تھا کہ اگر واقعی سرکار خاتم النبیین ہیں تو یہودی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ کر دیں گے. اور ابن ابی شیبہ نے اس مقام پہ جو روایت لکھی ہے نا اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اقبل و علیہ غمامۃ تظلہ. بحیرہ راہب کہتا ہے کہ یہ جب آ رہے تھے نا تم لوگ وہاں سے تو میں نے دیکھا کہ بادلوں نے اس بچے پر سایہ کر رکھا ہے. سخت گرمی کے عالم میں جب باقی لوگ گرمی کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بادلوں نے سایہ کر کے رکھا ہوا تھا. یہ میرے اور آپ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے کہ سرکار پر بادل جو ہے وہ سایہ کر کے رکھتے تھے. یہ آج کا درس ہم یہیں تک رکھتے ہیں. تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم کچھ اور واقعات جو نبوت سے پہلے رونما ہوئے ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیں گے. مثال کے طور پہ جنگ فجار لڑی گئی ہے، یہاں سے ہم اگلا درس شروع کریں گے. پھر ایک حلف الفضول ہوا ہے، یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا تھا. اور پھر کعبے کی تعمیر کی گئی ہے جب سرکار 35 برس کی عمر میں تھے. اگلے درس میں ہم یہ کریں گے پھر سرکار کی شادی اور اس سے آگے کے جو معاملات ہیں نبوت سے پہلے تک. کل کے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. جو ساتھی دیر سے آتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا ٹائم سے تشریف لایا کریں تاکہ وہ اہم باتیں جو رسول اللہ کی سیرت سے متعلق ہیں آپ ان کو سماعت کر سکیں.